بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 9 شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن لیکچر شروع کرنے سے پہلے حسب معمول سابقہ واقفیت کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آپ اپنے دور دراز مقیم دوستوں اور رشتہ داروں سے کیسے رابطہ کرتے ہیں؟ جی، تو آپ کا جواب یقیناً یہی ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے موبائل فون کے ذریعے سے رابطہ کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، پرانے وقتوں میں پیغام رسانی کیسے کی جاتی تھی؟ تو اس کا جواب بھی آپ جانتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں خطوط کے ذریعے سے پیغام رسانی کی جاتی تھی۔ جائزے کا تیسرا سوال ہے، پیغام رسانی کے چند ذرائع بتائیے۔ تو پیغام رسانی کے ذرائع میں موجودہ ذرائع میں خطوط کے علاوہ فون، ٹیلی فون، موبائل فون، فیکس، انٹرنیٹ وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ خط ہے۔ تو آج ہم خط کے حصے جانتے ہوئے بھائی کے نام نوکری ملنے پر مبارکباد کا خط لکھیں گے اور جانیں گے کہ کیسے اس کو لکھتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا لیکچر جو ہے آج خطوط نویسی کے بارے میں ہے۔ تو خط ایک تحریری ملاقات ہوتی ہے جس سے ہم اپنے حالات جو ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے مگر اپنے اور دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اور خط لکھتے وقت یوں سمجھیے کہ آپ جسے خط لکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کی باتیں بغور سن رہا ہوتا ہے، اور اس کی بزرگی یا خردی کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کی جاتی ہے۔ مطلب اگر وہ بڑا ہے تو اس کو انتہائی ادب کے ساتھ، اور اگر وہ چھوٹا ہے تو شفقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خط میں جو الفاظ ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ لکھنا یا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ مختصر الفاظ میں لکھنا چاہیے تاکہ اپنا اور دوسرے کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ خط میں کوئی فضول بات نہیں لکھنی چاہیے، مطلب کی باتیں لکھیں، اور جو کچھ لکھیں صاف اور خوش خط لکھیں۔ جی بالکل، خط کو خوش خط لکھنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور خطوط نویسی جو ہے اس کو اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مشہور جو شعراء ہیں یا مصنفین ہیں ان کے خطوط جو ہیں ان کو بھی اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جیسے کہ مرزا غالب کے خطوط جو ہیں وہ بھی اردو ادب میں بہت مقبول ہیں، اور ان کو شامل نصاب بھی کیا گیا ہے۔ جو میٹرک کے بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں خطوط غالب، ان کے کچھ اقتباس جو ہیں وہ بھی لیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ کو ان کے خطوط پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ جانیں گے کہ کیسے وہ برجستگی ہوتی ہے ان کے خطوط میں، اور یوں لگتا ہے جیسے کہ مخاطب جو ہے ان کا وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو پہلے زمانے میں جیسے کہ جو ڈاک کا نظام تھا، مطلب خطوط نویسی ہوتی تھی، اور کیونکہ اس قدر وہ جو خبر رسانی کے پیغام رسانی کے جو ذرائع ہیں، موجودہ ذرائع جیسے ٹیلی فون ہے، اس طرح کے ذرائع تو تب نہیں تھے، تو ایک منظم نظام جو ہے وہ ڈاک کے حوالے سے قائم تھا کہ اور کبوتروں کو خاص طور پہ اس کے لیے ٹریننگ دی جاتی تھی ان کو، جو ہے وہ کہ وہ کس طرح سے پیغام جو ہے وہ لے کے جاتے تھے دوسری جگہ پر، پھر واپس اس کا جواب بھی لے کر آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط جو انہوں نے تبلیغ کے سلسلے میں، اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں مختلف ممالک کے فرما رواؤں کو لکھے، وہ بھی بہت مقبول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان کو اسلام کی دعوت جو ہے وہ خطوط کے ذریعے سے دی، جن میں سے کچھ فرما روا جو تھے انہوں نے ان کی اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور کچھ نے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے اللہ کے حکم سے وہ پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے خطوط کے ذریعے مختلف فرما رواؤں کو خط لکھے۔
اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈاک کا ایک بہترین نظام جو ہے متعارف کروایا، وہ موجودہ دور میں بھی وہ اسی کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور انہی کی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ چربا اتارتے ہوئے، نقل اتارتے ہوئے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے بھی ڈاک کا نظام ویسے ہی اس کو ترتیب دیا، اور موجودہ صورت جو ہے وہ بھی اس کی اسی طرح سے ہی ہے۔ بڑے بڑے جو ہیں وہ ڈاک خانے قائم کیے تھے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بھی، اور پھر ان کو جو ہے خطوط کو الگ الگ کیا جاتا تھا، جن جگہوں پہ جن مقامات کے لیے خطوط لکھے جاتے تھے، اور پھر اس طرح سے وہ ڈاک کی ترسیل کا جو نظام ہے انہوں نے منظم طریقے سے اس کو قائم کیا۔ تو خطوط جو ہیں موجودہ دور پہ بھی ڈاک خانے جو ہیں وہ بہت اہم ہے اور بہت اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں، جہاں پہ خطوط کو الگ کیا جاتا ہے، اور جہاں جو ان کے پتوں کے مطابق جو مختلف مقامات تک ان کو پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو لیٹر باکس ہیں یا اس میں بھی خط کو لکھ کر ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے اس کے اپنے جس پتے پہ وہ لکھا جاتا ہے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو خط کے لکھنے کے کچھ اصول ہیں، اور خط کے حصے جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ تو خط کے حصے آپ جانتے ہیں کہ 7 حصے ہوتے ہیں، اور ان کے پہلے حصے کا نام ہے مقام، مطلب جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے، اور دوسرا حصہ تاریخ، اس پہ جو تاریخ ہوتی ہے لکھنے والا جو ہے وہ اس پہ تاریخ بھی لکھتا ہے۔ اس کے بعد القاب، یعنی کہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے، اگر وہ آپ کا بھائی ہے تو پیارے بھائی جان، یا والد ہیں تو اسی طرح سے جو بھی جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کو جس لقب سے، جس القاب سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد آداب و تسلیمات ہیں، جس میں عام طور پر السلام علیکم لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5واں حصہ جو ہے وہ بہت اہم حصہ ہوتا ہے، نفس مضمون، یعنی اس حصے میں آپ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اور جو پیغام یا جو بات آپ اس سے کہنا چاہ رہے ہیں، اس حصے میں وہ بات کی جاتی ہے، اور یہ طویل حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 6واں حصہ دعائیہ کلمات پہ مشتمل ہوتا ہے، اور 7واں اور آخری حصہ جو ہے اس میں خط لکھنے والے کا نام اور پتہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھے خط کے 7 حصے، اور خط کا خاکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں جو 7 حصے ہیں اس کے وہ بالترتیب جو ہیں وہ درج ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ امتحانی مرکز یعنی مقام، دوسرے میں تاریخ یعنی یہاں پہ لکھی ہوئی تاریخ، کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مطلب جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے القاب، یعنی اس میں پیارے بھائی جان، کیونکہ بھائی کے نام خط ہے تو اس میں القاب میں پیارے بھائی جان لکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 4تھا حصہ جو ہے وہ آداب و تسلیمات کا، تو ہم السلام علیکم اس کو لکھتے ہیں، اور 5واں حصہ جو ہے وہ نفس مضمون کا حصہ ہے، جس کو شروع کیا جاتا ہے آپ کا خط ملا، ٹھیک ہے۔ اور 6ٹے حصے میں دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، اور سب سے جو آخری حصہ ہے 7واں حصہ والسلام، اور اس میں خط لکھنے والے کا نام اور پتہ۔ تو یہ چونکہ ایک نمونے کا خط ہے تو اس میں جو ہے وہ الف بے جیم لکھا جائے گا۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خط جو ہے وہ آدھی ملاقات ہوتا ہے، اور اس کو جو اگر آپ اپنے بھائی کے نام خط لکھ رہے ہیں نوکری ملنے پر مبارکباد، تو آپ اس طرح سے لکھیں گے جس میں آپ اپنے اور اپنے جو آپ کے گھر والے ہیں ان کے سب کے احساسات جو ہے اس میں شامل کر کے اس کو خط کو لکھیں گے۔ اس میں جو یہ نمونے کے طور پر ایک میں نے خط لکھا ہے، آپ اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں کچھ الفاظ کی، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ چھوٹے چھوٹے جملے ہی لکھیں گے،
اور مناسب الفاظ میں اس کو لکھیں گے کہ الفاظ مختصر بھی ہوں اور کوئی فضول بات بھی نہ ہو، مطلب کی باتیں ہیں ہوں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ خوش خط آپ نے لکھنا ہے خط کو۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ امتحانی مرکز، اس کے بعد تاریخ ہے، آج کی تاریخ 21 دسمبر 2020 عیسوی کا نشان آپ لگائیں گے۔ اس کے بعد پیارے بھائی جان، کیونکہ بھائی کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو علامت ندائیہ ہے وہ بھی لکھی جائے گی، اور السلام علیکم کے بعد ختمہ آئے گا، اور جہاں پہ السلام علیکم ختم کر رہے ہیں آپ لکھنا، اس کے بعد جو نیچے والی لائن ہے وہیں سے آپ اس کا نفس مضمون شروع کریں گے۔ آپ کا خط ملا جس میں آپ نے بتایا کہ آپ کو بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، یہ جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی، یہ سب امی جان کی دعاؤں اور آپ کی محنت کا ثمر ہے، آپ کی کوششیں رنگ لے آئیں، امی جان اور ابو جان بہت خوش ہیں، ابو جان نے ہم سب بہن بھائیوں کی پرورش اور تعلیم کے لیے بہت محنت کی ہے، آپ کی نوکری ملنے سے انہیں گویا ان کی محنت کا صلہ مل گیا ہے، آپ کی نوکری کا حصول ہمارے گھر میں خوشحالی کا باعث بنے گا، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، سب گھر والوں کی طرف سے سلام، والسلام، آپ کی بہن الف ب جیم۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خط، آپ اس کو کاپی پر خوش خط لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ تو تفہیم کی جانچ کے لیے سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جی، تو آپ جانتے ہیں کہ خط کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، کس محکمے کے ذریعے خط بھیجے گئے پتے پر ارسال کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے جانا کہ یہ ڈاک کا محکمہ ہے جس کے ذریعے سے خط جو ہیں وہ اس کے بھیجے گئے پتے پر ارسال کیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، آدھی ملاقات کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے آج کے لیکچر میں جانا کہ آدھی ملاقات خط کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے جس میں تبلیغ اسلام اور کوئی اچھی بات کہنے کے لیے حکمت سے اور اچھی نصیحت سے، مطلب اچھے طریقے سے بلانے کے لیے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مطلب آپ اگر کسی کو اچھی بات کی نصیحت بھی کر رہے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے اور اس طرح سے کریں کہ وہ اس کی طرف مائل ہو، نہ کہ اس طرح سے کریں کہ وہ مطلب آپ سے خائف ہو کر بھاگ جائے یا سرکشی اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ تو تبلیغ دین کے لیے حکمت اور جو اچھی نصیحت ہے وہ شرط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو غیر مسلم فرما روا تھے ان کو خطوط لکھے تو اسی طرح سے حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلایا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ گھر کا کام نوٹ کر لیجئے، بھائی کے نام خط، نوکری ملنے پر مبارکباد، کاپی پر خوش خط لکھیں اور یاد کریں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔